جی السلام علیکم، میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے روشن تاریخ کا سلسلہ میں آج اس کی جو 9ویں قسط ہے وہ لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں، جو تاریخ پنجاب جو ہے نا اس کے سلسلہ میں ہے۔ تو اب چونکہ جو خاندان غلامہ کا ذکر جو ہے نا وہ چل رہا ہے، غوری خاندان کے بعد غوریوں سے جن کو حکومت ملی تھی، تو ہم نے قطب الدین ایبک کا ذکر کیا، التمش کا ذکر کیا، اور التمش کے بعد اس کا بیٹا جو ہے نا رکن الدین فیروز کوئی 1 سال کے لیے تخت نشین ہوا تھا، مگر وہ بڑا ہی نائل قسم کا حکمران تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ جلد ہی رکن الدین فیروز کو بھی قتل کر دیا گیا، اور اس کی ماں جو تھی ترکان بیگم اس کو بھی، اور پھر رضیہ سلطان جو التمش کی بیٹی تھی اس نے جو ہے نا وہ اقتدار وہ سنبھال لیا۔ اصل میں اس وقت جو ترک امراء تھے، جو نوبلز تھے، اور ایک قسم کی ایک کونسل تھی جو کہ سینئر جو امراء ہوتے تھے، وہ چہلگانی جو ہے نا وہ امراء ان کو کہا جاتا تھا، تو ان کے ہاتھ میں سارا کھیل تھا۔ وہ کنگ میکر تھے اور کنگ بریکر تھے، یعنی اسی طرح کہہ لیں کہ جس طرح آج کل جو ہے نا وہ نیوٹرلز اور ان نیوٹرلز کی بات ہو رہی ہے، یا جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات، یہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی جو ہے نا وہ چہلگانی امراء جو تھے، وہ جس کو چاہتے تھے بادشاہ بنا دیتے تھے، اور جس کو چاہتے تھے وہ بادشاہت سے اتار دیتے تھے۔ تو رکن الدین تو بالکل نااہل ثابت ہوا، تو اس کے بعد انہیں پھر کوئی اور نظر نہ آیا سوائے رضیہ سلطان کے، تو رضیہ سلطان کو جو ہے نا وہ انہوں نے وہ بادشاہ بنا دیا، اور رضیہ سلطانہ جو ہے وہ پہلی ہندوستان کی عورت حکمران تھی، جو کہ پہلی مسلمان بھی تھی اور پہلی ہندوستان کی حکمران بھی تھی، اور اس کو یہ مقام حاصل ہے کہ اس نے خاتون ہونے کے باوجود بڑے دبنگ طریقے سے جو ہے نا وہ پوری سلطنت دہلی بلکہ پورے ہندوستان کی حکومت کی وہ بادشاہ بن گئی۔ اور چونکہ اس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہنر تھا، وہ بہت ہی بڑی سمجھدار اور ذہین قسم کی خاتون تھی، اور وہ بہت ہی لڑاکا بھی تھی، بڑی ماہر تیر انداز اور نشانچی تھی، اور وہ کاروبار حکومت بہت اچھے طریقے سے چلانا جانتی تھی، تو اس لیے اس کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ اور بعد میں اس کا دور بھی زیادہ نہ چلا، کیوں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو وہ عورت تھی، اور کچھ امراء جو تھے وہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی عورت ان کی حکمران بنے۔ شروع میں انہوں نے یہ سوچا کہ یہ عورت ہے اور یہ ہمارے اشاروں پر چلے گی، اور ہم جو چاہیں گے اس سے کام کروائیں گے، مگر جب وہ بادشاہ بن گئی تو وہ اتنی ہی دبنگ قسم کی بادشاہ ثابت ہوئی کہ انہوں نے ان جو سازشی اور وہ جو ہے نا نکتہ چینیاں کرنے والے درباری تھے، اور وہ جو امراء تھے، ان کی ایک بھی نہ چلنے دی، اپنی من مانی کرتی تھی، اپنی مرضی کرتی تھی، اور انتظام بڑا اچھا چلاتی تھی۔ اس لیے وہ جو امراء تھے انہوں نے سوچا کہ کھیل تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ تو انہوں نے اس کو بھی پھر جو ہے نا وہ سائڈ پہ کرنے کی کوشش کی، کہ وہی جو ہے نا کہ ایک کو گرایا دوسرے کو اٹھایا۔ تو جو رضیہ سلطان تھی شروع میں وہ جو ہے نا وہ سنا پردہ بھی کرتی تھی اور سارے امور مملکت بھی چلاتی تھی، مگر پھر اس نے دیکھا کہ اس سے کام نہیں چلتا، تو اس نے پھر وہ پردہ کرنا بھی چھوڑ دیا، مردوں والا لباس پہننا شروع کر دیا، اور وہ رضیہ سلطانہ نہیں اپنے آپ کو کہلوانا چاہتی تھی، اس نے اپنے آپ کو رضیہ سلطان کہلوایا، کہ تاکہ یہ جو جنڈر ڈومیننس ہے یہ ختم ہو، اور لوگ جو ہے نا وہ مجھے سلطان کے نام سے جانے، کیونکہ میں مملکت ہندوستان کی جو ہے نا وہ سلطان ہوں اور بادشاہ ہوں، تو وہ رضیہ سلطان کہلواتی تھی۔ اور پھر بہت سی بغاوتیں بھی ہوئی اس کے دور میں، کبھی ایک راجہ بغاوت کر دیتا تھا، کبھی دوسرا کر دیتا تھا، تو وہ ان سب کو جو ہے نا وہ تحت کرتی رہی، ان سے نبڑتی رہی، اور
کئی دفعہ جو ہے نا وہ اس کی فوجوں نے آ کر جو ہے نا وہ دلی کا محاصرہ بھی کیا، مگر وہ اپنی ذہانت سے ان سب میں کوئی ایسی پھوٹ ڈلوا دیا کرتی تھی کہ وہ سب پھر تتر بتر ہو جایا کرتے تھے، اور وہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ حکومت کرتی رہی۔ اب اس کی حکومت کو اس نے مدرسے قائم کیے، اس نے جو ہے نا درسگاہیں کھولی، اور وہ بڑی کامیابی سے جو ہے نا وہ اپنا وقت گزار رہی تھی، مگر چند امراء کو یہ پسند نہیں تھا۔ اصل میں اس کی حکومت کے گرنے کی ایک وجہ یہ بنی کہ اس کا ایک غلام تھا، اور وہ حبشی غلام تھا، جلال الدین یاقوت یا جمال الدین یاقوت اس کا نام تھا۔ تو وہ اس پہ بہت عنایات تھی رضیہ سلطان کی، اور جو امراء تھے ان کو موقع مل گیا کہ یہ جو ہے یہ اس پہ عنایات کیوں کر رہی ہے، تو انہوں نے یعنی یہ سوچ لیا کہ اس کے ساتھ کوئی تعلقات ہیں یا کیا، اور یہ اسلامی اصولوں پہ نہیں چلتی ہے، تو اس کے خلاف بغاوتیں ہونا شروع ہو گئی۔ اور ادھر ایک اس کا بچپن کا دوست تھا ملک اختیار الدین التونیا، جو کہ بٹھنڈا کا جو ہے نا وہ حکمران تھا، گورنر تھا۔ تو کچھ تو کہتے ہیں کہ اس کی پہلے شادی اس کے ساتھ ہو گئی تھی، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اور پھر یہ واقعہ آ گیا بیچ میں یاقوت والا، اس کے حبشی غلام والا، تو التونیا کو اس سے بڑا وہ لگا۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی تک یہ جو ہے نا وہ شادی نہیں ہوئی تھی، بلکہ پسند کرتے تھے، مگر جب یہ حکمران بن گئی اور اس کے نزدیک جانا شروع ہو گئی، اس کے یاقوت کے اور اس کے قصے مشہور ہونا شروع ہو گئے، تو ملک التونیا نے بغاوت کر دی، اور اس نے جو ہے نا وہ حملہ کر دیا دلی کے اوپر، اور پھر اس کو رضیہ سلطان کو اس نے گرفتار کر لیا تھا، قید کر لیا تھا ملک التونیا نے، اور یاقوت کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا تھا۔ اور یاقوت کے قتل ہونے کے بعد خدشہ تھا کہ اس کو بھی قتل کر دیا جاتا، تو اس نے پھر ملک التونیا کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ مختلف روایات ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ شادی ملک التونیا نے جب اس کو جیل میں ڈالا تو اس نے اپنی زندگی بچانے کے لیے کی، کچھ کہتے ہیں کہ شادی تو ہو چکی تھی، مگر وہ چونکہ بٹھنڈا کا گورنر تھا اور ادھر یاقوت پہ اس کی عنایات ہونا شروع ہو گئی تھی، تو اس کو شک ہو گیا، تو اس نے پھر حملہ کر کے جو ہے نا وہ اس کو قید میں ڈال لیا۔ اور پھر جب ان کی شادی ہو گئی، جب ان کی یعنی پھر صلح ہو گئی، میاں بیوی بن گئے ملک التونیا اور رضیہ سلطان، تو ادھر جو ہے نا وہ اس کا جو بھائی تھا بہرام شاہ، اس نے جو ہے نا وہ اقتدار چھیننے کی کوشش کی، کیونکہ کچھ امراء اس کے ساتھ مل گئے۔ تو پھر ملک التونیا نے بھی کوشش کی کہ میں بہرام شاہ سے جو ہے نا وہ واپس لوں یہ تخت۔ بہرام شاہ کو تخت پہ بٹھا دیا تھا ان امراء نے، اور کچھ کہتے ہیں کہ جو منگولوں نے بھی حملہ کیا تھا اور منگولوں نے اس کو جو ہے نا تخت پہ بٹھا دیا تھا۔ تو رضیہ نے اور ملک التونیا نے اپنے بھائی یعنی رضیہ کا جو بھائی تھا بہرام شاہ، اس کے خلاف جو ہے نا وہ بغاوت کی اور حملہ کیا، مگر اس میں بہرام شاہ کا پلہ بھاری رہا، اس میں ملک التونیا کو بھی قتل کر دیا گیا، اور پھر رضیہ سلطان کو بھی جو ہے نا وہ قتل کر دیا، اس کے بھائی نے بہرام شاہ نے اس کو قتل کر دیا۔ تو اس طرح وہ ہندوستان کی ایک پہلی خاتون جو حکمران تھی، اس کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا گیا، یعنی وہ بڑی دلیر اور مردانہ قسم کی خاتون تھی۔ جس طرح کہتے ہیں کہ ایک دفعہ انڈیا کی پارلیمنٹ میں کسی نے کہا تھا کہ ہمارے انڈیا کی پارلیمنٹ میں ایک ہی مرد ہے اور وہ ہے اندرا گاندھی، اور باقی جو ہے نا یعنی اتنی وہ دلیر عورت تھی اندرا گاندھی۔ اسی طرح اس وقت جو ہے نا وہ ہندوستان میں ایک ہی مرد تھا، اور وہ تھی رضیہ سلطان، اور جس کو اس طرح اس کے بھائی نے ہی جو ہے نا وہ قتل کر دیا، اور ایک دور کا جو ہے نا وہ خاتمہ ہو گیا۔ اب ہندوستان میں ابھی بھی رضیہ سلطان کے بڑے قصے، اس کی فلمیں بڑا مشہور، وہ یہ سمجھتے کہ بڑی سیکولر خاتون تھی، اور مسلمانوں میں سے یہ پہلی خاتون تھی۔ ابھی وہ باقیوں کو پسند نہیں کرتے، غوری غزنوی کو تو بڑا برا بھلا کہتے ہیں، لیکن رضیہ سلطان کو وہ بڑا فخر سے پیش کرتے ہیں کہ یہ ہندوستان کی حکمران تھی اور ہماری حکمران تھی، اور یہ مسلمان تھی مگر اس نے بڑی ڈیرنگ قسم کی خاتون تھی۔ تو یہ قصہ تھا رضیہ سلطان کا، اور اس کے جو اس کے خاتمے کا، کہ وہ کس طرح جو ہے نا وہ اپنا اس کو چھوڑنا پڑا اپنا جو اقتدار تھا۔ اب ہوا یہ کہ بہرام شاہ کو بھی تھوڑا عرصہ، تقریباً وہ کوئی 2 سال جو ہے نا وہ حکمران رہا، تو اس کے بعد بھی جو ہے نا وہ سازشیں شروع رہیں، اور پھر بہرام شاہ کو بھی جو ہے نا وہ ان امراء نے جو ہے نا وہ ہٹا دیا۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ پھر منگولوں نے ہٹا دیا تھا،
مگر پھر جو ہے نا وہ امراء نے جو ہے وہ بغاوت کر کے، حالانکہ وہ البتگین اور نظام الملک جو تھا، وہ نظام الملک کی فوج جو ہے وہ بھی اس کی جو ہے نا حفاظت کرتی تھی، مگر پھر بھی ان میں کافی اختلافات ہوئے اور بیرام شاہ کو قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد اس کے جو ہے نا چچا کو یعنی ناصر الدین محمود کو دوبارہ تخت پر جو ہے نا وہ بٹھا دیا، اور اس میں کہتے ہیں کہ غیاث الدین بلبن کا بڑا ہاتھ تھا۔ غیاث الدین بلبن نے جو ہے نا وہ بیرام شاہ کو معزول کر کے، حالانکہ بیرام شاہ کو بنوانے میں بھی کہتے ہیں غیاث الدین بلبن کا بڑا ہاتھ تھا، مگر اس کے بعد جو ہے نا اس کو ہٹانے میں بھی اس نے دیکھا کہ یہ تو عیاش قسم کا بندہ ہے، کام نہیں چلا رہا، تو اس نے پھر بہرام شاہ کے چچا ناصر الدین محمود کو جو ہے نا وہ تخت کے اوپر جو ہے وہ بٹھا دیا، اور وہ پھر جو ہے وہ رہا اس کے تخت کے اوپر جو ہے نا ہندوستان کے، اور وہ سنا ہے کوئی درویش قسم کا انسان تھا۔ 1246 سے 1266 تک تقریباً 20 سال اس نے بڑی نرم دلی سے جو ہے نا وہ حکومت کی، بڑا علم دوست تھا، سنا ہے شریف آدمی تھا، کوئی جو ہے نا اپنی کوئی کنیزیں نہیں رکھی ہوئی تھیں، کوئی اور خرچے نہیں کرتا تھا، جو ہے نا وہ اپنے جو ہے نا وہ دربار کے اوپر بڑی ملنگی حالت میں جو ہے نا وہ رہتا تھا، اور اس طرح اس نے جو ہے نا وہ حکومت کی 20 سال، اور اس نے کافی اچھے طریقے سے مقابلہ کیا جو ہے نا وہ منگولوں کے حملوں کا بھی، اور پھر جو ہے نا وہ اپنا جو ہے نا وہ اس نے اچھی حکومت چلائی ناصر الدین محمود نے، مگر ناصر الدین محمود جو ہے نا وہ پھر وہ بھی جو ہے نا وہ بیمار ہو کے جب وہ تخت سے چلا گیا، تو پھر غیاث الدین بلبن جو ہے وہ اس کے پاس جو ہے نا وہ حکومت آ گئی، اور غیاث الدین بلبن جو ہے وہ اس کی بیٹی کے ساتھ اصل میں ناصر الدین محمود نے جو ہے نا وہ شادی کر لی ہوئی تھی، اور یہ غیاث الدین بلبن اس کا سسر بھی تھا۔ تو ناصر الدین کی وفات کے بعد چونکہ بلبن بڑا مشہور گورنر تھا اور اس کا رشتہ داری بھی بنتی تھی، اور یہ بھی جو بذات خود غلام ہی تھا، مگر اس نے پھر جو ہے نا وہ امراء نے اس کو تخت پر بٹھایا، اور یہ خاندان غلامہ کا تقریباً آخری بڑا دبنگ قسم کا بادشاہ جو ہے نا یہ ثابت ہوا، اور 1246 میں جو ہے نا وہ اقتدار اس کو ملا غیاث الدین بلبن کو۔ اب غیاث الدین بلبن جو ہے اس نے بالکل ناصر الدین محمود کے الٹ پالیسی اختیار کی، کہ اس نے کہا کہ بادشاہ کا دبدبہ ہونا چاہیے، رعب ہونا چاہیے، اور بادشاہ کا ایک الگ مقام ہے رعایا سے، اور اس نے پھر وہ سجدہ کی رسم بھی اس نے جاری کی تھی کہ بادشاہ کو سجدہ کیا جانا چاہیے، اور زمین بوسی جو ہے نا یعنی قدم چومنے چاہیے جو ہے نا وہ بادشاہ کے لوگوں کو۔ تو وہ دربار میں جب آتا تھا تو وہ بڑا ہی اپنے جاؤ جلال کے ساتھ، اور لوگوں کو پھر سجدہ بھی کرنا پڑتا اور وہ زمین بوسی بھی کرنی پڑتی، اور اس طرح جو ہے وہ لوگوں کا جو خاص کر جو اہل علم لوگ تھے اور جو اولیاء بھی تھے اس وقت کے، بڑے فلاسفر قسم کے لوگ بھی تھے، انہوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، اور اس غیاث الدین بلبن نے اپنے ڈنڈے کے زور سے، انہوں کہتے ہیں کہ اس نے ایک نیا فلسفہ ایجاد کیا تھا، وہی بلڈ اینڈ آئرن رول والا، جو بعد میں اصل میں جرمنی والوں نے بھی جو ہے نا وہ نعرہ لگایا تھا اس کا، مگر یہ سب سے پہلے جو غیاث الدین بلبن ہے اس نے یہ جو ڈنڈے والا رول ہے یہ چلایا تھا، بڑی سختی کرتا تھا لوگوں کے اوپر، اور اس کی سختی کی وجہ سے ہی وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو 20-25 سال کا جو بھی دور تھا وہ آسانی سے اس نے گزار لیا، کہ لوگ ڈرتے ہوئے جو ہے نا وہ نہیں اس کی جو ہے نا وہ اس کے سامنے آتے نہیں تھے، اور اس کا رعب تھا، اور بڑے ہی سنگدل قسم کا جو ہے نا وہ انسان تھا، مگر اس نے اپنی جو حکومت تھی، اپنی جو سلطنت تھی اس کو بہت مضبوط کر لیا تھا، اس نے جنگلات کاٹ کے لٹیروں ڈاکوں کا بالکل خاتمہ کر دیا تھا، امن قائم ہو گیا تھا ڈر کی وجہ سے، اور پھر یہ جو دوابہ وغیرہ کا علاقہ ہے اس میں کاشتکاری شروع کروائی، تاکہ یہ لوگ جو ڈاکے ڈالتے ہیں، یہ جو لٹیرے ہیں، ان کو کاشتکاری کی طرف لگایا جائے، اور اس کے دور میں کہتے ہیں کہ کافی ترقی ہوئی تھی جو ہے نا، اور ایک دفعہ کہتے ہیں کہ چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے کیلچی نے جب پنجاب کا دورہ کیا
تو اس میں بھی وہ ترقی دیکھ کر پنجاب کی جو ہے وہ بڑا حیران رہ گیا تھا کہ اتنی ترقی جو ہے نا وہ پنجاب نے وہ کی ہوئی ہے. تو اس نے اپنے بیٹے جو ہے نا وہ محمد تاج الملک جو تھا اس کو وہ اپنا جانشین بنانا چاہتا تھا، مگر وہ ایک جنگ میں جو ہے نا وہ مارا گیا. تو اس کے بعد اس کا جو دوسرا بیٹا جو تھا وہ جو ہے نا وہ تیار نہیں تھا. بغرا خان وہ بنگال کا حکمران تھا، اس کو اس نے بلایا کہ آؤ میں چونکہ بوڑھا ہو گیا ہوں تو آپ کو جو ہے نا وہ میں اقتدار سنبھالتا دیتا ہوں، مگر اس نے انکار کر دیا کہ وہ آیا نہیں. تو پھر اس کا ایک بیٹا تھا چھوٹا کوئی 17-18 سال کا کیقباد، تو کیقباد کو پھر جو ہے نا وہ تخت نشین کر دیا گیا. مگر کیقباد چونکہ بچہ تھا، چھوٹا تھا، ابھی بھی یہ جو خاندان غلامہ کی یہ جو حکومت تھی یہ بالکل زوال پذیر ہو رہی تھی. بلبن کے بعد کیقباد کے 1-2 سال جو تھے وہ تو بالکل اسی طرح گزر گئے، وہ بھی عیاش قسم کا آدمی تھا. اور پھر وہاں خلجی تھے اس کے دربار میں، تو خلجیوں نے سازش کر کے کیقباد کو بھی جو ہے نا وہ قتل کروا دیا اور خلجیوں نے خود قبضہ کر لیا. پھر آگے اب خلجی خاندان کی حکومت اس کے بعد چلنا شروع ہو گئی. تو اس طرح خاندان غلامہ کی کوئی 83 یا 85 سال جو ہے نا وہ ہندوستان کے اوپر حکومت رہی. مگر اس میں سب سے جو اچھے حکمران ثابت ہوئے التمش کے بعد یا قطب الدین ایبک، تو وہ تو ایک نام ہی تھا التمش، اور پھر رضیہ سلطان اور جے بلبن، ان کے نام زیادہ مشہور ہوتے ہیں جو ہے نا وہ خاندان غلامہ میں. تو اس طرح ان کا خاتمہ ہوا. تو اب آگے جو خلجی خاندان ہے اس کا دور چلے گا، تو اس پہ بات کریں گے اس کے بعد.